78 साल से सूद पे मुल्क को चला रहे हैं। जमहूरियत है ही नहीं, ये मुल्क उससे भी नहीं चला रहे, ये खुद खा रहे हैं। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये सिस्टम ही गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं DNTV और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फारूक आरिफ। नादरीन, एक सियासी जमात आम लोग पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की कर्जा उतारने के लिए सिर्फ 1 साल की डेडलाइन दे दी है और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया है। उनकी पार्टी के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं नसीम सादिक साहब, उनको अपने स्टूडियो में आज दावत दी है। उनसे जानते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। नसीम सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये आपके दिल में ख्याल कैसे आया मुल्क की कर्जा उतारने की, ये जो आपने डेडलाइन दी है, ये क्यों कर दी है और इस पर कैसे अमल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, सबसे पहले आपका कि ये आज का जो आपके वसासत से प्रोग्राम होगा, ये पाकिस्तान के आम लोगों को जगाने के लिए होगा। मैं चूँकि तकरीबन मुझे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं आम लोग पार्टी पाकिस्तान को, और 11वां साल शुरू हुआ है। मसलसल जिद्दोजहद यही है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आवाम के जो इससे तबका है उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है, मुल्क पाँव पे कैसे खड़े हो सकता है, तरक्की हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। वो समझ लगी कि पाकिस्तान में मेन जो प्रॉब्लम है वो निज़ाम है, गुर्बत इशू नहीं है, इशू है निज़ाम। निज़ाम चूँकि फरंगी है, निज़ाम चूँकि ग़ुलाम बनाता है आपको। पहला ये मेरा था। दूसरा, मैंने सोचा कि अब ये ग़ुलामी की तरफ हम आए कैसे, वो था कर्ज़। अब कर्ज़ जैसे लिया ना तो साथ ही आ गया डॉलर, यानी कि एक कर्ज़ की दहशत गर्दी, एक डॉलर की दहशत गर्दी, मुआशी दहशत गर्दी हुई। ये कैसे? अब कर्ज़ मैंने लिया किसी से 1 करोड़ रुपया, तो साथ ही डॉलर जो है ना 100 रुपये से उनकी प्लानिंग सुने, साथ ही 200 रुपये आ गया। जो उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया वो जनाब 100 करोड़ हो गया, उनको तो फ़ायदा हो गया। कर्ज़ मैंने 1 करोड़ रुपया लिया, 99 करोड़ मुझे डॉलर महंगे होने की वजह से वो दहशत उस पर इतनी आ गई। अब इसमें मेन चीज़ देखिए, अब इससे हमें कौन नुकसान पहुँचा रहा है, जिसमें हम जो ना आगे नहीं बढ़ रहे, वो तो सूद। कर्ज़ लिया, कर्ज़ हमें सूद पे लिया, इंटरेस्ट लिया उस पर। अब जब सूद जो है ना वो था एक अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ एक हम जंग ऐलान कर रहे थे। सूद फ़ारूक भाई घर में आ जाए, अल्लाह ताला माफ़ करे, फैक्ट्री में आ जाए, कारोबार में आ जाए, बर्बाद हो जाता है। ये तो मुल्क है, मुल्क की लेवल पे हम 78 साल से सूद पे मुल्क को चला रहे हैं। इसका मतलब है आइन की और कानून की और इस्लाम की हम हलावर्जी कर रहे हैं सूद के ख़िलाफ़। सूद जो है वो मुल्क पे, सूद को लेकर मुल्क पे चला रहे हैं। अब इसके आगे देखा कि सूद जो है ना, कर्ज़ उतारने के लिए हमने कर्ज़ लिया, सूदी किस्त देने के लिए फिर कर्ज़ लिया, फिर सूद को उतारने के लिए फिर सूद लिया। ये 78 साल ड्रामा हो रहा है। अब इसके आगे जो मेन चीज़ थी वो थी करप्शन। अब करप्शन जो है वो इतनी धीमक की तरह मेरे मुल्क को चाट रही है, कर्ज, सूद और करप्शन, ऊपर से आ गया निज़ाम, और ये सारी जो पांचवी चीज़ है वो डॉलर। इन पांचों चीज़ों ने पाकिस्तान को ना ऐसा जगरा, वो निज़ाम था फरंगी निज़ाम, जिसके खिलाफ मैं बाहर निकल रहा हूँ। डेमोक्रेसी के मैं ख़िलाफ़ हूँ, मैं बेसिक कह रहा हूँ इस्लामिक वर्ल्ड आर्डर जो मेरा अपना निज़ाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में देखा। बादशाही निज़ाम के आप हामी हैं, आप कहते हैं जमहूरियत के आप खिलाफ हैं। जमहूरियत है ही नहीं। ये जितने माजरा जो आपके प्रोग्राम में मैं जुमला बोलने लगा हूँ, जितने भी मुल्ला हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। जमहूरियत इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको हवाला देंगे, ये कहेंगे ये देखें जी, ये देखें, बिल्कुल नहीं, झूठ है। पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम है। जो इस्लाम है ना, जो जिसे हम इस्लाम कहते हैं, दीन बोलते हैं, दीन एक गवर्नमेंट का नाम है, दीन एक सिस्टम का नाम है। नहीं, तो दीन में जमहूरियत तो है ना। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके घर का कोई सरबराह नहीं आया, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं, उसके बाद फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं, उसके बाद शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आए हैं, एक सिस्टम के तहत आए हैं। तो आप कहते हैं जमहूरियत है? मैं बताता हूँ, आप ये बता दें, स्टडी करके किसी से पूछ लीजिएगा मौलवी से कि वो कौन सी जमहूरियत जिसके तहत फर्स्ट टाइम जो है ना वो आए थे। वो जमहूरियत नहीं थी, मुशावरत थी। वो चंद लोग थे जिन्होंने फैसला किया, वोट से नहीं आए कि ये राय लेना, ये इस्लाम की खूबसूरती थी।
جمہوریت تو مجھے 1717 میں ابراہم لنکن نے لفظ دیا جمہوریت کا، ڈیموکریسی، وہ اسلام لفظ ہے، وہ اسلام کا جملہ جو ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں مشاورتی نظام جو ہے نا اسلام کا فروغ، بھائی یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ پھر آگے نظام یہ چاروں خلافت کا نظام الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، چاروں الگ الگ ہے۔ اب یہ تو ایک پیش کریں نا، ایک نہیں ہے، اس لیے جو آخری نظام لے کے آئے اس میں بھی جو حضرت عمر نے اینڈ پہ کہا کہ یہ 6 بندے میں نے سلیکٹ کیے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ پورے جو اسلامی کا نظام تھا، پبلک تھی، ان کی رائے ہوئے گی، نہیں۔ اچھا تو آپ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ یہ قرض حکومت نہیں اتارتی، آپ نے 1 سال کا الٹیمیٹم دیا، اتنے سالوں کا قرض ہے، 1 سال میں کیسے اترے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ فاروق بھائی پھر ہم ہر شہر میں، ہر ضلع میں اور نیشنل اسمبلی، تمام اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں گے، اور پاکستان کی یوتھ کرے گی۔ پاکستان کی جو طاقت ہے 13 کروڑ ہے جناب، پاکستان کی 22 سال کے نیچے جو یوتھ ہے وہ جاگے گی، 1 سال کے اندر جگائیں گے ان کو انشاءاللہ، کیونکہ اصل رائے تو ان کی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ نسلوں کو بچائیں، نسلیں تو قرضی ہماری پیدا نہ ہو۔ ایک میرا بچہ پیدا ہو رہا ہے 4,33,000 روپے کا قرضہ ہی ہے، یہ سمجھانا ہے میں نے ان کو کہ آپ نہیں چاہتے آپ کے جو بچے پیدا ہوں وہ بھی قرضے ہی پیدا ہوں، تو اس لیے ہم احتجاج کے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے، کس طرح سے حکومت کو تجاویز دیں گے کہ وہ اس طرح سے قرض اتار سکتی ہے؟ فروغ بھائی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے جنہوں نے قرض لیا نا یہ قرض نہیں اتاریں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ انہوں نے قرض لیا کیوں تھا، اگر اتارنے تو یہ لیتے نا۔ اچھا کیا سمجھے کہ ملک قرض پہ چل رہا ہے؟ نہیں، جو آپ کو ٹیکسوں کا پیسہ، جو آپ کو خون نچوڑتے ہیں، جو آپ کے جناب علی کیا میں کہوں کہ ہر چیز آپ کو نچوڑ لیتے ہیں، یہ ملک اس سے بھی نہیں چلا رہے، یہ خود کھا رہے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ نجکاری کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو بیچنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے نہ روکا، حضور سب سے پہلا اسٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے اداروں کو بچانا ہے۔ پاکستان کے ادارے چلیں گے تو قرض اترے گا، پاکستان کے ادارے چلیں گے تو پاکستان پاؤں پہ خوشحال ہوگا۔ تو یہ دکھا کے، شکل دکھا کے کہ جناب کہ پاکستان خسارے میں جا رہا ہے، پاکستان قطر خسارے میں نہیں ہے، یہ خوشحال ہے اور پاکستان کے تمام ادارے پروفٹ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، پاکستان میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو چیلنج کیا کہ 1 مہینے کے اندر قرض اتار سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں، مدنیات ہیں نا، یہ اونے پونوں میں بیچ رہے ہیں۔ سر ایک مدنیات، ایک ذخائر کو یہ اس میں استعمال کر لیں، 1 مہینے میں قرض سیل کر سکتے ہیں۔ تانبے کا، اچھا کیا نا کوئی انہوں نے بیچا نہیں، بتائیں وہ محمد میر کا، میں تو نہیں کہہ رہا، محمد میر کا پروگرام اٹھا لیں، وہ 600 ارب ڈالر کی بات نہیں کر رہا، تو سر پاکستان کا کتنا قرضہ ہے؟ ایک ارب کے لیے، ڈالر کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، تو سر کتنے ارب ڈالر تو کرپشن کر رہے ہیں، کتنے ارب ڈالر تو کمیشن میں یہ کما رہے ہیں۔ ایک سگنیچر جو کہتا ہے آفیسر سر وہ اربوں کی ڈالروں میں کرپشن کر رہا ہے وہ۔ تو ملک کو بچانا پتا ہے مشکل نہیں ہے، نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نظام میں جب کون سا نظام ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ اسلامک ورلڈ آرڈر، رسول اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے اسلامک ورلڈ آرڈر، اس کے مقابلے میں انگریز نے 1 ورلڈ آرڈر بنایا نا۔ میرا جملہ سوچے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، خلافت تو 4 طریقے تھے، میں ایک نظام کی بات کروں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسلامک ورلڈ آرڈر۔ اسلامک ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں گورے نے آپ کو 1 ورلڈ آرڈر دیا ہے، اور ہر سال 1 ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ میری جو کتاب ہے اسلامک ورلڈ آرڈر میں سال لے کے آیا ہوں، اس میں نے لکھا ہے کہ 3 جنگیں عظیم جو اس نے فرنگی نظام نے ترتیب دی، illuminati نے، فری میسن نے، وہ کیا تھی؟ ابھی پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ illuminati یعنی کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں؟ جمہوریت ہے ہی غلط ہے نا سر، غلط ہے، ہے ہی غلط ہے نا۔ تو پھر آپ کی پارٹی کیوں چل رہی ہے جب جمہوریت غلط ہے؟ آپ کی پارٹی بھی تو میں جمہوریت نظام کی بات کر رہا ہوں، میں سے نظام میں پیدا ہوا ہوں نا۔ جمہوریت کے تحت ہی تو آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہے سر، میں یہ تو بتا رہا ہوں میں اس نظام میں پیدا ہوا ہوں نا، جو میرا آگے بچہ پیدا ہوا اس نظام میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس نظام کے خلاف ہم لڑیں گے نا، اس نظام میں میں تو یہ نہیں کہہ رہا نظام کا ہم جب یہ نظام آ جائے گا تو پھر تو آپ کی بھی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ نہیں دیکھیں، جو اسلام جو کہتا ہے، اسلام میں ایک چیز موجود ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے اسلام میں۔ تو میں نے بتایا کہ فاروق بھائی کوئی بچہ بھوکا نہیں رہ سکتا، بیت المال میں بہتری یہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نا، زکوٰۃ جو ہے ہمیں بتا، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ یہ بتاتے ہیں آپ کو، صدقہ زکوٰۃ نہیں بھائی، زکوٰۃ ایک معاشی سسٹم ہے فاروق بھائی، پورا ایک سیاسی سسٹم ہے، معاشی سسٹم ہے۔ ابھی تو ہمیں بتایا نہیں زکوٰۃ کا، انہوں نے بیت المال کا تو ہمیں بتایا نہیں۔ پاکستان کو کیسے کھڑے کیا جا سکتا ہے، کیا پوری دنیا میں بتایا؟ کچھ چیلنج کر رہا ہوں، چیک کر لیں 80 ملکوں میں جو ریاست مدینہ کا آرٹیکل آئین ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو سر اسلام میں بھی تو جمہوریت ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا،
جو ہے یہ سارا سسٹم کے جمہوری مجھے کو ثابت کر دیں کہ یہ جمہوریت تھی تو کیا ثابت کر دیں. تو کیا تھا سر یہ اسلام تھا. جمہوریت انگریز نے آپ کو ٹریک سے میں بتانے لگا ہوں. صدارتی نظام ہوتا تو باپ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے جیسے مولا علی ہیں. نہیں سر یہ نہیں ہوتا. صدارتی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ باپ پھر بیٹا بیٹا. اسلامی نظام میں یہ نہیں ہے. ٹھیک پھر کیا ہے اسلامی نظام میں؟ میں سب سے پہلے آپ کو سوال دوں. جمہوریت جو آپ نے 4 خلفاء کی بات کی وہ سب الگ الگ نظام تھے. عقل فہم اور جو ان کی کیبنٹ تھی 6 بندوں کی انہوں نے سلیکٹ کیا. حضور ٹھیک ہے. جمہوریت یہ تھی وہ جو ووٹ سسٹم پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ سسٹم نہیں ہے یا وہ ووٹ سے سلیکٹ ہوئے ہیں, یہ ہمیں غلط بتایا جا رہا ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 2 نظام بنائے گئے ہیں. آپ غور تو کریں, اسلامی اور جمہوریہ. یا تو اسلامی کر لیں یا جمہوریہ کریں. یہ انگریز کا بہت بڑا جملہ بڑا پوائنٹ چھوڑا اس نے اندر. پنجابی میں کہتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ٹریک پہ چلانا نہیں ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ملک صدارتی نظام ہے, چیک نہیں کر لیں. امریکہ کا دیکھ لیں, برٹش کا دیکھ لیں, اس کا بادشاہی نظام ہے, صدارتی نظام ہے. ادھر چائنا کا دیکھ لیں. ہمیں کیوں جو ہے اس خطے کو کیوں دیا گیا یہ نظام فرنگی کا؟ اس لیے دیا گیا کہ آپ کو ساری پری پلان ہے کہ آپ کو معاشی طاقت مضبوط دینی. اسلام کو انہوں نے دین کو دبانے کے لیے جدوجہد کی ہے. 1 ورلڈ آرڈر آپ کے لیے بنایا گیا. کہنے کا مطلب ہے یہ سینٹ اسمبلیاں یہ سب ختم کر کے سلیکٹیو لوگ جی بالکل. پاکستان میں جو نا اسلامیہ کہتا ہے نظام کوئی بھی رکھے, ٹھیک ہے نا, وہ سسٹم یہ چلے. اسلام کا 200 جو پاکستان کا آئین ہے نا 227 وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کا نظام اسلامی سسٹم کے مطابق اسلام کی شرع قانون کے مطابق چلے گا. یہ اس کے خلاف چلا رہے ہیں. دوسرا جو پاکستان کا 38(2) آئین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فلاح بہبود اس کے مطابق چلایا جائے گا, سود پہ نہیں چلایا جائے گا. تو کیا ہم سود پہ نہیں چل رہے؟ تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو غیر اسلامی چلایا جا رہا ہے, غیر آئینی چلایا جا رہا ہے, غیر قانونی چلایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کے خلاف بھی چلایا جا رہا ہے اور ہم اس میں جی رہے ہیں. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی غلط ہے. سسٹم ہی غلط ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.